خبرنامے کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ خاتون جج کو دھمکیاں دینے پر عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیا جواب جمع کرا دیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ غیر ارادی طور پر نکلے الفاظ پر انہیں افسوس ہے، خاتون جج سے پچھتاوے کا اظہار کرنے پر بھی شرمندگی نہیں ہوگی۔ اسی پر بات کریں گے، سہیل رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل، اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم کی جانب سے کچھ ان کو افسوس تھا، اس پر بھی انہوں نے جواب دیا اور آج ایک اور جواب جمع کرایا گیا جس میں تمام تر تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ آپ کیا بتا سکتے ہیں کیا ہوا ہے آج؟ یہ دیکھیں، عمران خان کی جانب سے جو نیا جواب جمع کروایا گیا ہے وہ پہلے سے ذرا زیادہ تفصیلی ہے، اور اس پر عدالتی سوالات جو تھے اس کا جواب بھی دیا گیا ہے کہ کیسے سپریم کورٹ میں جن کیسز میں توہین عدالت پر سزا ہوئی ہے اس سے یہ کیس مختلف ہے۔ عمران خان کی جانب سے اپنے الفاظ پر گہرے افسوس کا اظہار کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہیں اپنے الفاظ پر خاتون جج سے بھی پچھتاوے کا اظہار کرنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہوگی۔ اس جواب میں اگرچہ انہوں نے ڈائریکٹلی تو معافی نہیں مانگی، لیکن انہوں نے اسلامی اصولوں کا ذکر ضرور کیا، اور یہ کہا ہے کہ پاکستانی عدالتیں جو ہیں وہ اسلامی اصول جو ہیں معافی کے، عفو درگزر کے، ان کو تسلیم کرتی ہیں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اس کیس میں بھی وہ اصول جو ہے وہ لاگو ہوگا۔ ساتھ ہی ان کی جانب سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں جو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا، اب ان کی وضاحت کو تسلیم کرتے ہوئے اس نوٹس کو واپس لے۔ ساتھ ہی یہ کہا گیا ہے کہ جو دانیال عزیز ہلال چودھری کیس تھے، اس کیس میں انہیں پتا تھا کہ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، اس پر انہوں نے بیان بازی کی تھی اور کبھی اس پر پھر افسوس کا اظہار بھی نہیں کیا تھا، اس لیے انہیں سزا ہوئی تھی، جبکہ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ معاملہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التواء ہے۔ میں مصروف شیڈیول کی وجہ سے یہ نہیں جان پایا تھا، اور میں صرف یہ سمجھتا تھا کہ اب ان کا جو ریمانڈ ہے شہباز گل کا وہ ہو چکا ہے، اس لیے میں نے یہ الفاظ کہے۔ میری کسی بھی طور پر یہ نیت نہیں تھی کہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی یا ماتحت عدالتوں کی جو ہے وہ توہین کروں، اور ایسی کسی بھی مہم کا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ کہا گیا ہے عمران خان کی جانب سے اپنے جواب میں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ خاتون ججز کی زیادہ سے زیادہ بھرتی پر یقین رکھتے ہیں اور خواتین کے حقوق کے بھی علم بردار ہیں۔ یہ ایک تفصیلی جواب ہے جو آج عمران خان کی جانب سے اب نیا جمع کروا دیا گیا ہے۔ اس کیس پر اب باضابطہ سماعت کل ہوگی، تاہم عمران خان نے اپنے الفاظ پر ایک بار پھر جو ہے جواب جمع کرا دیا گیا ہے، کل اس حوالے سے اہم سماعت ہوگی۔ سہیل رشید، کافی ڈیٹیل میں آپ نے ہمیں بتایا، اسی پر تجزیہ بھی لے لیتے ہیں۔ ندیم ملک صاحب اور خالد عظیم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ندیم ملک صاحب، کیا عمران خان نے تسلیم کر لیا کہ خاتون جج کے بارے میں ان کے جملے نامناسب تھے، اور کیا ان کی جانب سے یہ تسلیم کرنا جرم کا اعتراف نہیں؟ دیکھیے کہ یہ تو انہوں نے اعتراف کر لیا، اسی کے بعد انہوں نے عامر خان کا پہلے کیس میں ان کو سپریم کورٹ میں اسی طریقے سے معافی دلوا چکے ہیں۔ عامر خان صاحب بڑے وکیل ہیں، ان کا وزن بھی ہے، تو وہ جب دفعات کا چناؤ کرتے ہیں تو ایسے چناؤ کرتے ہیں کہ کام بھی ہو جائے اور بہت زیادہ شرمندگی کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے۔ تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں، اظہار ندامت کرتا ہوں اور غیر مشروط معافی مانگتا ہوں۔ عام طور پر یہ الفاظ کا چناؤ کیا جاتا ہے جب آپ توہین عدالت کے کیس میں معافی مانگتے ہیں، لیکن پہلا کیس جو آئی تھنک انور وزیر جمالی صاحب تھے سپریم کورٹ میں، جب یہ کیس ان کے سامنے آیا تھا تو اس وقت بھی ریگریٹس کے الفاظ میرے خیال میں استعمال کیے گئے تھے۔ تو آج بھی انہوں نے دو الفاظ جو چنے ہیں وہ ریگریٹس اور ریمورس، دو جگہوں پہ دو مختلف الفاظ کا چناؤ انہوں نے کیا۔ لیکن ٹھیک ہے، فارمر پرائم منسٹر ہے، اس کو اس طریقے سے گھر نہیں بھیجنا چاہیے، اظہار ندامت کے بعد اس کو معافی مل جانی چاہیے۔ عدالت کو ان کی انٹینٹ کو بھی دیکھنا چاہیے، ان کے وکیل صاحب سے پوچھ بھی لینا چاہیے کہ شرمسار ہیں، معافی کے طلبگار ہیں یا نہیں۔ کہہ تو دیا انہوں نے، الفاظ کا چناؤ انہوں نے حامد خان صاحب نے جو کیا ہے اس کی ہم سے پوچھیں کہ دوبارہ ایسا کریں گے کیونکہ یہ ان کی 2014 سے ایک کافی روایت چلی آ رہی ہے کہ وہ کوئی آئی ڈی، کوئی پرائم منسٹر، اور اب ہو گیا اس سے آگے وہ نکلنا چاہیے انہیں۔ اس طریقے کا مخاطب دوسرے کو کرنے کا درست نہیں ہے، کسی بھی معاشرے میں درست نہیں ہے اور کسی بھی شخص کے لیے درست نہیں ہے، لیکن بینگ اے فارمر پرائم منسٹر اور ہیڈ آف اے پولیٹیکل پارٹی ان کے لیے تو بالکل بھی مناسب نہیں ہے کہ اس طرح کے الفاظ کا چناؤ کرے۔ لیکن ان کا یہ طرز سیاست جو ہے یہ ہر ایک معاشرے کے طبقے اور ہر ادارے کے لیے تقریباً اسی طریقے سے ایک دوسرے کو للکارتے ہیں۔ ابھی جو 2 روز پہلے کا واقعہ ہے جس میں انہوں نے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے جنرلز کو بھی ایسے ہی کہہ دیا ہے کہ جنرل وہ ہونا چاہیے جو محب وطن ہو، تو ان کا ایک اپنا ہی معیار ہے اور اسی طریقے سے وہ چیزوں کو بولتے بھی ہیں، اور میرے خیال میں اس پہ کافی اصلاح کی ضرورت ہے، انہیں سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ جب وہ ان عام ایشوز کے اوپر بات کریں تو ان کے الفاظ کا چناؤ بڑا لفا تلا ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ کرکٹ گراؤنڈ ہے اور چھکا مارنا ہے، بلکہ ایک آپ کو اس کے اندر سوچ، گہری سوچ اور ایک ویژن نظر آنا چاہیے جو عام طور پر ان میں بڑھت تو نظر آتی ہے، اس سے آگے کچھ نظر نہیں آتا۔
ٹھیک، بالکل، یعنی بات ہم یہ کر سکتے ہیں کہ پہلے تولو اور پھر بولو. ساتھ رہے گا ہمارے خالد صاحب. جس طرح سے بھی ردی ملک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ندامت تو ان کی جانب سے نظر آ رہی ہے, وہ پشیمان بھی ہیں اپنے ان الفاظ پر, لیکن واضح الفاظ میں عمران خان نے معذرت تو ابھی بھی نہیں کی. آپ کو لگتا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اس جواب سے مطمئن ہوں گے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک باقاعدہ طور پر معافی نامہ بھجوایا جائے تو یہ معاملہ ریپ اپ ہو جائے گا؟ دیکھیں جی, اس میں انہوں نے ایک بڑا اسٹرانگ حوالہ جو ہے وہ 2014 میں جو انہی کے خلاف توہین عدالت کا کیس ہوا تھا, اور جس کا حوالہ ندی ملک صاحب ابھی دے رہے تھے, انور جمالی صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے وہ کیس نمٹایا تھا, اس کے الفاظ ہی انہوں نے استعمال کیے, اور جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو غیر مشروط معافی ہے وہ ہر کیس میں ضروری نہیں ہوتی, اور عدالت کو اس کو کبھی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. ایک تو انہوں نے اس دلیل کو لیا ہے, اور دوسرا ان جو ان 3 کیسز کا بلکہ حوالہ دیا تھا پہلے آرڈر میں ہائی کورٹ نے, لال چودھری اور دانیال عزیز کا کیس ہے, اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کے بارے میں تو کورٹ کہہ چکی ہے کہ وہ اپنے بیانات پہ ڈٹے رہے, جبکہ میں بیانات پہ ڈٹا ہوا نہیں ہوں. انہوں نے کسی پچھتاوے کا اظہار نہیں کیا, تو اس کا مطلب ہے دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اس پہ پچھتاوے کا اظہار بھی کر رہے ہیں, اور انہوں نے جو معزز جج صاحبہ ہیں ان سے بھی جو ہے اظہار ندامت کرنے کی بات کی ہے. ایک طرح سے یہ پیشکش ہے, ممکن ہے عدالت یہ کہے کہ آپ پریکٹیکلی اس پہ عمل درآمد کریں, اور باضابطہ طور پہ ان کو بھی جو ہے وہ لکھیں اس حوالے سے زیبا چودھری صاحبہ کو کہ جو ریمارکس ہیں ان پہ وہ پشیمان ہے. اس کے علاوہ انہوں نے سہارا دیا ہے جو فردوس عاشق اعوان صاحبہ کا کیس تھا, اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ چونکہ وہ ایک پینڈنگ کیس کے حوالے سے تھا, میں اس بات سے بے خبر تھا, میں سمجھا تھا کہ فزیکل ریمانڈ ہو جانے کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ نپٹا دیا گیا ہے, اور یہ سب جوڈس میٹر نہیں تھا جس پہ میں نے اظہار خیال کیا. تو کچھ چیزوں کا انہوں نے دفاع ایسا دیا ہے کہ جس میں عدالتوں کے پرانے فیصلے جو ہیں ان کو کوٹ کر کے انہوں نے اپنے لیے اس بات کی گنجائش پیدا کی ہے کہ وہ جو ٹپیکل الفاظ ہیں, غیر مشروط معافی مانگنا, اظہار ندامت, اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ نہ کرنے کی بات جو ہے وہ تو انہوں نے اس میں کی ہے. انہوں نے کہا کہ میں آئندہ بہت محتاط رہوں گا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آئندہ اس قسم کے جملے استعمال نہ کرنے کی یقین دہانی عدالت کو کرا رہے ہیں. یہ پورشن تو انہوں نے کیا, اور لیکن وہ جو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑے جانے کی بات ہے وہ الفاظ انہوں نے نہیں لکھے, اور اس میں ان کو سہارا وہ جو 2014 کا کیس ہے اسی سے ملتا ہے, اور اس کا انہوں نے باضابطہ طور پہ اس میں حوالہ بھی دیا ہوا ہے. تو توقع تو یہ کی جاتی ہے کہ کل وہ اس معاملے میں جب دوبارہ پیش ہو گئے. ایک اور چیز ہے کہ اس میں جو 2014 کا فیصلہ تھا اس میں عدالت نے اس بات کو اپریشیٹ کیا تھا کہ عمران خان جو کہ اس وقت توہین عدالت کے ملزم تھے وہ 2 مرتبہ عدالت کے بلانے پہ عدالت میں پیش ہوئے, تو عدالت پہ جو حاضری ہے اس کو بھی ایک طرح سے اوبیڈینس سمجھا جاتا ہے, عدالت کو رسپیکٹ. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کل اہم سماعت ہے اور کیا کچھ ہوتا ہے. ندیم ملک صاحب, عمران خان کو اس معاملے میں اگر چھوٹ ملتی ہے تو کل کو کوئی بھی توہین آمیز, دھمکی آمیز تقاریر کرتے عدالتوں کو دباؤ میں لینے کی کوشش نہیں کرے گا, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ عدالتوں کو دباؤ میں تو نہیں لانا چاہیے, لیکن اس طریقے سے نااہلی بھی نہیں ہونی چاہیے. میں تھوڑا سا اس سے رائے مختلف رکھتا ہوں, کیونکہ میں نے ماضی کے جو کیسز دیکھے تھے جس میں یوسف رضا گیلانی 5 سال کے لیے نااہل ہو گئے کیونکہ وہ ایک خط نہیں تھے. طلال چودھری کی جس تقریر کے اوپر نااہلی ہوئی تھی ان کے الفاظ کا چناؤ یہ تھا کہ وہ بت ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پی سی او کے بت بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے لیے 5 سال کے لیے نااہل ہو گیا تھا. عام طور پر پولیٹیکل ورکر اس طرح کی لینگویج بولتے ہیں, وہاں زیادہ لرننگ چاہیے ہوتی ہے. صرف جو فرق ہے عمران خان اور طلال چودھری کے کیس میں جو مجھے لگتا ہے, عمران خان کے اوپر ذمہ داری طلال چودھری کی نسبت بہت زیادہ ہے. نہ طلال چودھری کسی پولیٹیکل پارٹی کا سربراہ ہے, نہ طلال چودھری فارمر پرائم منسٹر یا کرنٹ پرائم منسٹر تھا جس وقت وہ نائل ہوا. وہ ایم این اے تھا, اور ایم این ایز اور ایم پی ایز کا پاکستان میں عام طور پر رول یہ ہے کہ اپنی پارٹی کے سربراہ وزیر اعظم کے لیے واہ واہ کرتے ہوئے دمال ڈالتے رہے. ساروں سے یہی توقع کرتے ہیں پارٹی کے سربراہ. عمران خان بھی اپنے ایم این ایز ایم پی ایز سے یہی توقع رکھتے تھے, اور نون لیگ والے بھی توقع رکھتے تھے, لیکن عمران کے اوپر ذمہ داری کا بوجھ باقیوں سے زیادہ ہے. تو انہیں اظہار ندامت کرنا چاہیے عدالت کے سامنے, اور پھر ان کی معافی ہو جانی چاہیے. میں نہیں کہتا کسی پرائم منسٹر یا کسی بڑے لیڈر کی 5 سال یا 10 سال کی نااہلی صرف اس بنا میں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ندیم ملک صاحب اور خالد عظیم صاحب اس معاملے پر ہم سے گفتگو کر رہے تھے, دونوں کا بہت شکریہ.